اچھا، سائنس کی بھی بات ہو رہی ہے، اور کیونکہ بنیاد دہریہ کی ملحد کی ایتھس کی سائنس ہے، اور میں مسلم سائنٹسٹ کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، تو فادر آف الجبرا، فادر آف میڈیسن، فادر آف ایسٹرونومی، یہ سارے مولوی تھے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی مدارس، مولوی، علماء، یہ سائنس کے خلاف ہے. کتنی سچائی ہے اس میں؟ دیکھیں یہ اس بات کا صرف اور صرف اور اسلام کتنا سپورٹ کرتا ہے سائنس کو؟ میں نے پہلے آپ کو دیکھیں ایک بات کہی ہے، جس وقت آپ تحلیق کائنات پہ غور و فکر کی بات کرتے ہیں یا تسخیر کائنات کے بارے میں غور و فکر کی بات کرتے ہیں، تو تسخیر اور کائنات کے اوپر تفکر، تدبر اور تسخیر کی جب دونوں باتیں چلتی ہیں، جب اللہ نے کیا یہ بات نہیں کہی کہ میں نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کیا ہے، جی، کیا اللہ نے یہ بات نہیں کہی کہ میں نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا ہے؟ بالکل. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات نہیں کہ اللہ سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، میں نے سمندر کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ تسخیر کی جب بات آتی ہے، تسخیر کیا ہے؟ یعنی اس کو دریافت کرنا یا اس پہ کنٹرول کرنا. کیا سائنس سے کچھ زیادہ چیز کا نام ہے؟ سائنسی چیز کا نام ہے نا کہ آپ ان حقائق کو جو ایکسپیریمنٹ یا آبزرویشن سے آپ کو حاصل ہوتے ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہیں، پھر لیٹر اپلائیڈ سائنس کے مقام پہ پہنچتے ہیں. جی، اپلائیڈ سائنس کے نتیجے کے اندر پھر آپ ایجادات کی بات کرتے ہیں. اپلائیڈ سائنس کے لیے پھر ایک بات یہ ہے کہ آپ انوویشن کی بات کرتے ہیں، پھر آپ اس میں بدیل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں تسخیر کا انکار کیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ تسخیر کے بارے میں کسی انسان کی مذمت کی؟ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یعنی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ، اس کے بارے میں کوئی اسلام جو ہے نا پابندی نہیں لگاتا. لیکن اگر ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے کے اندر آپ نتائج غلط مرتب کرنا شروع کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو مسخر کرنے کے بعد اسی کی ذات کا انکار کرنا شروع کر دیں، تو ظاہری بات ہے یہ طرز فکر کے پتہ ہر صورت میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تو مذمت کرے گا. صحیح. آپ کے سامنے کی بات ہے کہ ایک دور تھا جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرعون کو اللہ نے بہت بڑا اقتدار دیا تھا. جی، لیکن اس اقتدار کے اندر جب اس کو اس نشے میں دھت ہوا، اس اقتدار کے نشے میں، تو ذات باری تعالیٰ کے بارے میں بالکل وہ منکر ہو گیا. اور اس نے جب انکار کیا تو اس کے بعد سے یہ بات کہی کہ میرے لیے کوئی لمبا چوڑا اوپر محل بنا ہو، میں اس کی چھت پہ چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب جو ہے نا وہ کہاں پہ موجود ہے، اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تصور الوہیت کو بالکل جو ہے نا اپنی طرف شرح صدر کا تکذیب کرنا شروع ہو گیا. اب وہ کیا چیز تھی؟ کیا اس کے پاس جو تھی ایک عقل سلیم نہیں تھی؟ حقیقت عقل سلیم نہیں تھی اس کے پاس. اگر عقل سلیم اس کے پاس موجود ہوتی تو وہ ذات باری تعالیٰ کا بھی انکار نہ کرتا. عقل سلیم بھی بتا دیجیے گا تاکہ واضح ہو جائے عقل سلیم کیا ہے. ایک ٹرمینالوجیز ہم یوز کر رہے ہیں لیکن اس کی ایکسپلینیشن ہمیں چاہیے. عقل سلیم ایسی عقل کہتے ہیں جس میں سلامتی موجود ہو، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی کرپشن پیدا نہ ہو گئی ہو، یا کوئی ایسا اس کے اندر وہ اس کے اندر گمراہی کا کوئی ایسے اثرات پیدا نہ ہو گئے ہوں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو ہے نا صحیح کنکلوژن سے قاصر ہو جائے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. یعنی جو صحیح لاجیکل کنکلوژن جو اس کو لینا چاہیے وہی لے، اوریجنل وہ نہیں، وہ اس سے رہنے سے رہ جائے تو عقل سلیم. اور اس کے اوپر انوائرمنٹ اور اس کے اپنا جو ذات ہے اپنے عقائد. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اجرام سماویہ کی پوجا کرتے تھے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لاجیکلی ان کو جج کیا کہ نہیں؟ جی بالکل ایسا. آپ نے ستارے کو ڈوبتا دیکھ کے کیا کنکلوڈ کیا؟ لا احب الافلین، کہ مجھے نہیں ڈوب جانے والا، کوئی محبت نہیں. پھر آپ نے چاند کو ڈوبتے ہوئے کہا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ میں اگر یہ چاند یہ بھی رب نہیں ہے تو یہ بھی ڈوب گیا. تو اس کے بعد آپ نے سورج کو ڈوبتا دیکھا، پھر آپ نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تو ڈوب جائے وہ تو رب نہیں ہو سکتا. یہ ان کا وہ کنکلوژن تھا جو عقلی تھا. لاجیکل ریزننگ ان کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ ذات باری تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کائنات میں تدبر کرنے والی کوئی بھی عقل جو کسی مثل شدہ لٹریچر سے متاثر نہ ہوئی ہو یا کسی صاحب کا دہریے کے لٹریچر کے انڈر انفلوئنس نہ ہو، اور انسان بالکل کلیئرلی اوپن ہارٹیڈلی بالکل ان بائسڈ ہو کے جج کرنا چاہے، تو کبھی بھی اس کی عقل جو ہے نا اس کو ذات باری تعالیٰ کے تعارف سے جو اس کو محروم نہیں رکھے گی. دیکھیں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات قرآن میں کہی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ میرے راستے میں جدوجہد کریں گے، یعنی راستے میں جدوجہد کرنے والا یہ ہے کہ نا وہ پہچاننے کوئی کریں گے کہ کائنات کا سرا کیا ہے، اور جہاد یہاں پہ لڑنا نہیں ہے، اسٹرگل کرنا، اسٹرگل کر رہا ہے وہ. جب وہ اسٹرگل کرے گا تو کیا ہوگا اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دے گا. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے عقل سلیم جب بھی ایک جو مسخ شدہ عقل نہ ہو، جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس میں اوہام کا غلبہ نہ ہو، جس میں وساوس کا غلبہ نہ ہو، جس میں پراپوگنڈے کے اثرات نہ ہو، جس کے اوپر جو ہے نا جس کے اوپر آلودگی نہ ہو، جس کے اوپر جو ہے نا کرپشن نہ ہو، وہ عقل جو بالکل سلامت روی والی عقل ہے، وہ عقل جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دیتا ہے تو عقل سلیم اس بات کو پہچان جاتی ہے کہ میرا رب اور میرا خالق اور میرا مالک موجود ہے، اور جب میرا رب خالق مالک موجود ہے تو پھر مجھے اس کا سرنڈر بھی کرنا ہے. اگر اسے مجھے بنایا ہے تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا جو مجھے بنانے والا ہے میں اس کا احکامات سرتابی کرنا شروع کر دوں. یہ وہ چیز ہے جو اس
سائنسدان کے اندر ضرور پیدا ہوتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاجزی، انکساری اور حصول علم کا جذبہ عطا کیا ہوتا ہے، جس میں کبر ہوتا ہے، جس کے اندر بغاوت ہوتی ہے، یا جس کے اندر جس کو اپنے علم کے اوپر مان ہوتا ہے، وہ تو اللہ کو ویسے ہی پسند نہیں ہے۔ قارون نے کیا کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم، میں نے یہ اپنے زور بازو سے کمایا ہے، تو اللہ کو غصہ، اللہ نے کہا فحسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اس کے خزانے سے اور گھر سے زمین کا دنسا دیا۔ تو یہ جو عقل سلیم ہوتی ہے نا، جس کے اندر عاجزی بھی ہوتی ہے، اور جس کے اندر جو ہوتا ہے نا ایک یعنی کہ جس کے اندر تشنگی بھی ہوتی ہے، اور جس کے اندر ایک رہنمائی کے جذبات بھی ہوتے ہیں، اس میں خلوص بھی ہوتا ہے، اس میں اونیسٹی بھی ہوتی ہے، اس میں ڈیڈیکیشن بھی ہوتی ہے، اس میں کنسسٹنسی بھی ہوتی ہے، جب یہ تمام عناصر اس کے اندر جب جمع ہوتے ہیں تو پھر وہ ذات باری تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اور میں نے مسلمان سائنٹسٹ کے نام لیے، اور میں نے کہا کہ جب میں نے ان کی تاریخ پڑھی تو یہ علماء تھے اپنے زمانے کے، اور اسلام کے اوپر ایک ایلیگیشن یہ ہے کیونکہ باقی ادیان جواب نہیں دے سکے سائنس کا، تو اسلام کو بھی ویسا ہی سمجھا گیا کہ بھئی اسلام بھی جواب نہیں دے۔ لیکن ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو مدارس ہیں وہ جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، وہاں سے آنے والے فارغ التحصیلان کیوں اس وقت یہ جو سائنسی علم ہے جو کہ پہلے بزرگوں کے پاس تھا اس سے فاقد ہے یا نہیں ہے ان کے پاس؟ کیا بنیادی وجہ ہے اس فرق کی؟ اصل بات ایک بات آپ کو بہرحال جو ہے نا ماننی پڑے گی کہ آج کل کے دور میں اسپیشلائزیشن نے نا اہمیت بہت اختیار کر لی ہے۔ ایک وقت تھا جب کولیکٹیو علوم کا حصول جو تھا وہ ہمارے آبا کا اور ہمارے اسلاف کا ایک شعار تھا، وہ بیک وقت دینی علوم میں مہارت بھی حاصل کرتے تھے اور دین کے تمام ڈسپلنس کے اندر بھی ماہر ہوتے تھے، وہ علم تفسیر کو بھی جانتے تھے، وہ علم حدیث کو بھی جانتے تھے، وہ فقہ کے بھی ماہر ہوتے تھے، علم الکلام کا بھی ماہر ہوتے تھے۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے یہ بات محسوس کی کہ علم دین کے اوپر ہی مکمل ماسٹری کی بجائے کوئی محدث پیدا ہوئے، کوئی مفسر پیدا ہوئے، اور اس کے اندر کوئی فقیہ پیدا ہوئے، کوئی ماہرین علم الکلام پیدا ہوئے۔ اس طرح ہم نے یہ بات بھی دیکھی ہے کہ اس کے اندر پھر یہ بھی اسٹیج آئی کہ جہاں پر مناسب اور کم از کم اتنا دنیاوی علم حاصل کرنا جو آپ کی آبزرویشن کو جلا دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی معیشت کے معاملات کے اندر بھی آپ کی معاون ہو، اس سے بھی آہستہ آہستہ جو ہے دستبرداری کو اختیار کیا گیا۔ یہ زیادہ مادی کی بات نہیں ہے، جب طب اور کتابت جو تھی ہمارے مدارس میں عام تھی، اور طبیب اور کاتب جو تھے وہاں سے نکلتے تھے، اور جس وقت وہ عالم بن جاتے تھے تو علم دین سے اپنے معاشی معاملات کو چلانے کی بجائے کتابت کے ذریعے یا طبی مہارت کے ذریعے اپنے ان معاملات کو چلایا کرتے تھے۔ لیکن ان لکیلی یہ بات جو ہے نا اسپیشلائزیشن کے دور کے اندر جو ہے نا ہم اس کو مینٹین نہیں کر سکے۔ لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا فوکس کرنا اور اثر نو اس کے اوپر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے کہ کم از کم ایک ایسا سبجیکٹ جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انکلینیشن موجود ہے، نیچرل رجحانات موجود ہیں، اس کو اگر فوکس کیا جائے تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا آپ کی ڈلیوری جو ہے نا جہاں پہ دینی علوم کی آپ معاشرہ دے سکتے ہیں، وہاں پہ دنیاوی علوم کی ڈلیوری بھی آپ کی کافی بہتر ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ سماجی جو معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے دور حاضر میں انگریزی زبان پہ عبور حاصل کرنا اور سائنٹیفک معاملات کو بہتر بنانے کے لیے میتھمیٹکس کے اوپر کم از کم عبور حاصل کرنا یا کمپیوٹر سائنسز کے اوپر عبور حاصل کرنا، یہ ضروری بات ہے جس کو مدارس کے طالب علموں کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ پہنچے گا کہ انگریزی زبان کے ذریعے ہم اپنے پیغام کو جو ہے نا ان لوگوں تک پہنچا سکیں جو ہماری آڈینس انگریزی زبان کو سمجھتی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ لیکن ان لکیلی پھر آپ کو یہ پھر کہنا پڑتا ہے کہ ان لکیلی اس وقت ہمارے عربی زبان کے بھی ماہرین جو ہے نا مدارس میں درجے کے موجود نہیں ہیں جس درجے کے اندر مادی میں ہوتے تھے۔ تو یہ جو ایک خلا پیدا ہوا ہے، ہمیں اس خلا کو پور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سائنٹیفک علوم کے اندر بھی ہمیں جو ہے نا دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر مجھے دینیات کا شغف دیا ہے وہاں پر سائنٹیفک علوم کے ساتھ بھی بستگی کا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا ہے۔ تو میں نے انجینئرنگ بھی کی میکینیکل، اس کے بعد کمپیوٹر سائنس بھی پڑھی۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمیں یہ چیزیں جو پڑھنی چاہیے، اور اگر آپ کو زندگی کے اندر کوئی جاب وغیرہ بھی کرنی پڑے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس جو ہے نا ایسا علم ہونا چاہیے، ایسا پروفیشن ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ اپنی ارننگ کو بہتر بنا سکیں۔ بالکل صحیح۔